السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے احمد سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی شو۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 7 ایسے فتنوں سے خبردار کرتا ہوں کہ جو میرے بعد رونما ہوں گے۔ ایک فتنہ مدینہ سے اٹھے گا، ایک مکہ سے، ایک یمن سے، ایک شام سے، ایک مشرق سے، ایک مغرب سے، اور ایک شام کے مرکز سے، اور یہی فتنہ سفیانی ہوگا۔ دوستو، حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت سے پہلے فتنوں کا دور ہوگا، جہاں پر ہر جگہ اسلامی ممالک گروہوں اور فرقوں کے اندر بٹ کر فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ قرآن اور اسلامی احکامات کو پشے پست ڈال دیا جائے گا، اور اسی دور کے اندر مکہ میں ایک بہت بڑا فتنہ جنم لے گا۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر ایک روز حج کر رہے ہوں گے، وہ ایک ہی امام کے ساتھ میدان عرفات میں جمع ہوں گے، لیکن جب منا میں پہنچیں گے تو اچانک ان پر دیوانگی جیسی کیفیت طاری ہو جائے گی، کیونکہ ان کا کسی بات کو لے کر اختلاف ہوگا۔ سب کے سب قبائل ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے، یہاں تک کہ قتل و غارت شروع ہو جائے گی، لیکن اسی دوران لوگ صلح کے لیے آمادہ ہو جائیں گے کہ ان کے درمیان موجود سب سے بہترین اور معتبر شخص ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر ہے۔ لہٰذا یہ سب مل کر ایک ایسے شخص کے پاس جائیں گے جو کہ کعبہ کو اپنے چہرے سے لگا کر رو رہا ہوگا، اور اس سے کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے بیعت کرتے ہیں، یعنی آپ کو اپنا سردار بناتے ہیں۔ یہ شخص جواب دے گا کہ تم نے اتنا خون بہایا، اتنی قتل و غارت کی اور اپنے وعدے کو توڑا، تم لوگ اب جا کر میری بیعت کرتے ہو؟ بہرحال نہ چاہتے ہوئے بھی فتنہ واریت اور خون خرابے کو روکنے کے لیے امن کی خاطر ان لوگوں کی بیعت کو قبول کر لیں گے۔ یہ امام مہدی ہوں گے جو امت کے اندر فتنوں کے وقت ظاہر ہوں گے، اور انہیں اکٹھا کر کے میدان جنگ میں کفر کے خلاف جنگ کے اندر ان کے سپہ سالار بھی ہوں گے۔ امام مہدی کی مدد کے لیے خراسان یعنی آج کے دور کے اندر، جس میں افغانستان، ایران اور پاکستان میں بلوچستان کا علاقہ شامل ہے، یہاں سے کالے جھنڈوں والی فوج امام مہدی کی فوج کا حصہ بنے گی۔ کالے جھنڈوں والی فوج ایک ایسے ظالم اور سرکش بادشاہ سے لڑنے کے لیے جا رہی ہوگی جو ایک کے بعد ایک اسلامی ممالک پر قبضہ کر کے وہاں پر لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار سرگرم رکھا ہوگا۔ انہیں راستے میں خوشخبری ملے گی کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، لہٰذا یہ لوگ راستے سے ہی واپس جا کر امام مہدی کی بیعت کریں گے اور ان کی فوج کے اندر شامل ہو جائیں گے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، یہ عربی نسل سے ہوں گے، ان کے چہرے پر ایک تل ہوگا، اور یہ زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے یہ پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی تھی۔ یہ شہروں کے شہر ایک کے بعد ایک فتح کرتے جائیں گے، آپ ہی بیت المقدس کو فتح کریں گے، جس کے بعد دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا، اور اس کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ جب بھی ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک مسیح کو دنیا کے اندر نازل کرتے ہیں، اور اسی دوران مکہ کے اندر امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کی خلافت سنبھالیں گے۔ تو اس وقت موجودہ ملک شام کا بادشاہ ان کے خاتمے کے لیے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجے گا، مگر اللہ کے غضب کا شکار ہو کر راستے میں ہی زمین پھٹ کر یہ لشکر زمین میں دسا دیا جائے گا، یعنی یہ لشکر اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے گا۔ امام مہدی کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی۔ اس دور کے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہوگا کہ اگر وہ اس سفاک بادشاہ سفیانی کی بیعت نہیں کریں گے، اس کا حکم نہیں مانیں گے، تو ان کو قتل کروا دے گا، اور اگر وہ امام مہدی کا ساتھ نہیں دیں گے تو وہ کافر ہو جائیں گے۔ دوستو، اس ظالم بادشاہ کا ذکر جس کا نام سفیانی ہے، اس کا شام سے خروج ہوگا، جس کے متعدد روایت سے بیان ہونے والی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ ابو سفیان کی نسل سے ہوگا جو کہ ظہور امام مہدی سے کچھ مدت پہلے ہی سرزمین شام سے خروج کرے گا۔ وہ انتہائی ظالم و جابر ہوگا، قتل و غارت میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، لاکھوں لوگوں کو مارتا چلا جائے گا، اور کئی مسلم ممالک کو اسی ظلم و ستم کی وجہ سے فتح کر لے گا۔ اس کے بعد امام مہدی ان شہروں کو دوبارہ فتح کروا لیں گے۔ یہ عالموں کو بھی قتل کروائے گا، اپنے سامنے بولنے والوں کو بھی، ایون کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ پھاڑ دے گا، تاکہ کوئی بھی لڑکا بڑا ہو کر اس کے مقابلے میں نہ آ سکے۔ یہ لوگوں کو سزا کے طور پر انہیں ابلتے ہوئے تیل میں ڈلوا دے گا، اپنے مخالفین سے نہایت برا سلوک کرے گا۔ اس کا چہرہ انتہائی ڈراؤنا اور وحشت ناک ہوگا۔ اس کے چہرے پر چچک کے دانے ہوں گے یا سفید پتلیاں، جو کہ دیکھنے والوں کو کانا لگتا ہوگا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر تم سفیانی کو دیکھو تو گویا تم نے اس وقت کے سب سے پلید اور برے انسان کو دیکھ لیا۔ سفیانی کا خروج رجب کے مہینے سے ہوگا۔ وہ شام اور اس کے قریب کے علاقوں پر قبضہ کر لے گا، اور اس کے بعد عراق پر حملہ کرے گا اور وہاں وسیع پیمانے پر قتل و غارت کرے گا۔
بعض روایت کے اندر اس کے خروج اور اس کے خاتمے کا وقت 15 مہینے بتایا گیا ہے۔ اسی وقت کے اندر خسف نامی معجزہ ہوگا جس میں زمین کے پھٹنے اور سفیانی کی فوج کے اس کے اندر گرنے کا واقعہ شامل ہے، کیونکہ خسف کے معنی پھٹنے کے اور گرنے کے ہیں، اور بدائی مکہ اور مدینہ کے درمیان کا ایک علاقہ ہے۔ اسی وجہ سے خسف بدائی یعنی سفیانی امام مہدی کے ظہور کی خبر سن کے ان کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک لشکر مکہ کی طرف بھیجے گا، اور جب یہ بیدا نامی علاقے کی طرف پہنچے گا تو یہاں پر سرزمین پھٹ جائے گی اور سارا کا سارا لشکر زمین کے اندر دھس جائے گا، سوائے ان دو لوگوں کے جو کہ سارا کا سارا واقعہ سفیانی کو واپس جا کر بتائیں گے۔ دوستو، دجال اور سفیانی دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے، دجال کی سرگرمیاں چھپی ہوں گی، وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر گمراہ کرے گا، جبکہ سفیانی کھلے عام مخالفت کرے گا اور جنگ کرے گا۔ اس آخری دور کے لیے یہ بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور ان نشانیوں کی پہچان بہت سارے مثبت آثار رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایسی مثبت نشانی ہے یملی کا قیام، کہ یمن کی سرزمین پر ایک سردار کا قیام امام مہدی کے ظہور کی ایک اور بڑی نشانی ہے، جو کہ آپ کے ظہور سے کچھ ہی دن پہلے ظاہر ہوگی۔ یہ ایک ایسا صالح اور مومن شخص ہوگا جو فرقہ واریت کے دور کے اندر ان فرقہ واریت اور برائیوں کے خلاف کھڑا ہوگا اور اپنی تمام تر طاقت سے ان برائیوں کا مقابلہ کرے گا۔ البتہ اس کے قیام اور تحریک کی تفصیل زیادہ واضح نہیں ہے کہ یہ کب، کیسے اور کس طرح یہ سب کرے گا، جبکہ امام محمد باقر اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے قیام سے پہلے بلند ہونے والے پرچموں کے درمیان یمنی کا پرچم ہدایت پانے والے پرچموں کا سب سے بہترین پرچم ہوگا، کیونکہ یمنی تمہارے آقا امام مہدی کی طرف اپنے زیر اثر تمام مسلمانوں کو دعوت دے گا۔ تو پیارے ساتھیو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، اور مزید اس طرح کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔